بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں عمر ستی۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی علاقائی ہیڈ لائنز کے اوپر۔ رینالہ خود نہر لور باری دواب سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد۔ قاتلوں نے نامعلوم شخص کو وحشیانہ طریقے سے تشدد کر کے قتل کیا، بعد میں لاش اٹھا کر نہر میں پھینک دی۔ نامعلوم قاتل فرار ہونے میں کامیاب۔ پاکستان مسلم لیگ نون حمزہ لور یوتھ ونگ اوکاڑا کے عہدیداروں کی حلقہ 133 میں الیکشن کیمپین میں شرکت۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں بچی کو اسکول چھوڑنے جانے والے سیکریٹری سندھ بار کونسل کو کار پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں بینک ڈکیتی کی واردات کے دوران مسلح ملزمان بینک سے تقریباً 8 لاکھ روپے نقد لے اڑے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ ریاست کی طرف سے کسی کو اغوا کرنا انتہائی سنگین جرم ہے۔ حافظ آباد میں پولیس نے ایک جعلی پیرنی کو پکڑ لیا۔ تفصیلات کے مطابق اس جعلی پیرنی کی شناخت فہمیدہ کے نام سے ہوئی، جس نے جن نکالنے کے لیے خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ہیون فیلڈ اور جعلی اکاؤنٹس کیسز میں نائب پروسیکیوٹر رضوان احمد نے استعفیٰ دے دیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں 3.5 سال میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات پر ڈیلرز مارجن میں اضافے کی سمری منظور کر لی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما ریاض فتیانہ کہتے ہیں کرپشن پی ٹی آئی کارکن کرے یا اپوزیشن معافی نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں وفاقی حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور آئی ووٹنگ کے معاملے پر الیکشن کمیشن سے مکمل تعاون کرنے کا اعلان کر دیا۔ پی آئی اے کے ملازمین کی تنخواہوں میں 5 سال بعد اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اور ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا ہے کہ بینظیر بھٹو چاروں صوبوں کو جو زنجیر دے کر گئی تھیں، آج بلاول بھٹو کے پاس اس کا آخری کنڈا جو کھڑکھڑا رہا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ خبروں میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ رینالہ خود میں نہر لور باری دواب سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی۔ قاتلوں نے نامعلوم شخص کو وحشیانہ طریقے سے تشدد کر کے قتل کیا تھا۔ قاتلوں نے نامعلوم شخص کو اغوا کرنے کے بعد اس کی دونوں ٹانگیں کاٹی، پیٹ کاٹ کر نہر میں پھینک دیا، بعد میں لاش اٹھا کر نہر میں پھینک دی۔ نامعلوم قاتل فرار ہو گئے۔ پولیس نے پاور ہاؤس جنگلہ سے اٹکی ہوئی لاش برآمد کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دی گئی۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ نہر سے ملنے والی لاش کی شناخت نہ ہو سکی۔ پاکستان مسلم لیگ نون حمزہ لور یوتھ ونگ اوکاڑا کے عہدیداروں کے حلقہ NA 133 میں الیکشن کیمپین میں شرکت کی، جس میں چیئرمین پنجاب چودھری عابد، وائس چیئرمین حافظ عطا الرحمن، جنرل سیکریٹری تحصیل رینالہ خود محمد اعظم رشید بٹی، ایڈیشنل جنرل سیکریٹری پنجاب ملک جاوید سخی، کوکو کوآرڈینیٹر پنجاب اچنا ملک ڈاکٹر نوید رضا، جنرل سیکریٹری تحصیل دیپال پور چودھری سلیم اختر راجہ، تحصیل صدر رینالہ خود سردار عظمت علی بٹی اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔
کراچی کے علاقے گلستان جون میں بچی کو اسکول چھوڑ جانے والی سیکریٹری سندھ بار کونسل کی کار پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ وکلاء رہنماؤں کے مطابق واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا نتیجہ ہے۔ معروف وکیل رہنما نعیم قریشی اور دیگر وکلاء کی بڑی تعداد جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ نعیم قریشی ایڈوکیٹ کے مطابق 45 سالہ عرفان مہر گلستان جوہر کا رہائشی تھا، جو آج صبح اپنی بچی کو کار میں اسکول چھوڑنے کے لیے گلستان جوہر بلاک 13 میں پہنچا تو واپسی پر موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان نے انہیں کار نمبر BJB 824 پر حملہ کر کے نشانہ بنایا۔ نعیم قریشی کے مطابق عرفان مہر وکیل نہیں تھے بلکہ سندھ بار کونسل کے سیکریٹری کے عہدے پر کام کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے عرفان پر بے تربیت کئی فائر کیے اور فرار ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق دونوں جوان سال ملزمان پینٹ پہنے ہوئے تھے۔ عرفان مہر کو فوری طور پر قریبی واقع نجی اسپتال دارالصحت منتقل کیا، جہاں پہنچنے تک ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں بینک ڈکیتی کی واردات کے دوران مسلح ملزمان بینک سے تقریباً 8 لاکھ روپے لے اڑے۔ پولیس حکام کے مطابق کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا کے بلاک 17 میں بینک ڈکیتی ہوئی۔ واردات کے دوران ملزمان کی جانب سے سیکیورٹی گارڈ کو یرغمال بنایا گیا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان ایک گروہ کی شکل میں بینک میں داخل ہوئے۔ ملزمان کا فلمی انداز دیکھ کر بینک کا کیشیئر ٹیبل کے نیچے چھپ گیا۔ پولیس حکام کے مطابق واردات میں ملوث ملزمان کی تعداد 5 سے 6 تھی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں ریاست کی طرف سے کسی کو اغوا کرنا انتہائی سنگین جرم ہے۔ صحافی اور بلاگر مدثر نارو بازیابی کیس کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے نماز دی ہے کہ ریاست ماں کی جیسی ہوتی ہے مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ریاست کی طرف سے کسی کو اغوا کرنا انتہائی سنگین جرم ہے۔ صحافی اور بلاگر مدثر نارو بازیابی کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں ہوئی، جس میں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری اور سیکریٹری داخلہ یوسف نذیر کھوکھر پیش ہوئے۔ کیس کی سماعت کے دوران درخواست گزار کی جانب سے عثمان وڑائچ ایڈوکیٹ پیش ہوئے، تاہم ایمان مزاری بیماری کے باعث پیش نہ ہو سکے، جبکہ وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے شیریں مزاری سے سوال کیا کہ کسی پبلک آفس ہولڈر کا کوئی عزیز غائب ہو جائے تو ریاست کا رد عمل کیا ہوگا؟ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے کہا کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی عمران خان کا اس معاملے پر واضح موقف تھا۔ عدالت نے حکومت کو 13 دسمبر تک مدثر نارو کے گھر والوں کو مطمئن کرنے کا حکم دے دیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حافظ آباد میں پولیس نے ایک جعلی پیرنی کو پکڑ لیا۔ تفصیلات کے مطابق جعلی پیرنی کی شناخت فہمیدہ کے نام سے ہوئی، جس نے جین نکالنے کے لیے ایک خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر پولیس حرکت میں آ گئی اور پیرنی کو گرفتار کر لیا گیا۔ جعلی پیرنی کے خلاف درج کی گئی FIR کے متن کے مطابق خاتون تعویذ گنڈے کے بہانے سادہ لوہے لوگوں کو لوٹ رہی تھی۔ وہ کئی سال سے اس مکروہ دھندے میں ملوث تھی اور ایون فیلڈ اور جعلی اکاؤنٹ کیسز میں نیب پروسیکیوٹر رضوان احمد نے استعفیٰ دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایون فیلڈ اور جعلی اکاؤنٹس کیسز میں نیب پروسیکیوٹر رضوان احمد عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ رضوان احمد اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کے اہم مقدمات کی پیروی کر رہے تھے، جبکہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلوں پر بنی نیب ٹیم کے کارکن بھی تھے۔ رضوان احمد ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں پر بھی نیب کی نمائندگی کر رہے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جعلی اکاؤنٹس کیسز میں بھی پیش ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجموعی طور پر 270 مقدمات میں نیب کی نمائندگی کی، تاہم اب اسپیشل پروسیکیوٹر نیب بیرسٹر رضوان احمد نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دے دیا۔ یاد رہے کہ 6 جولائی 2018 کو شریف خاندان کے خلاف قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے دائر ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو 10 سال اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کو 7 سال جبکہ داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو 1 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف پر 80 لاکھ پاؤنڈ اور مریم نواز پر 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں 3.5 سال میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ کوہستان کے علاقے داسو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے سے خطاب میں شاہد حقان عباسی نے کہا ہے کہ 2018 کا الیکشن چوری کیا گیا، ملک میں شفاف الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ نواز حکومت کے خاتمے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت جس سازش کے تحت توڑی گئی، آج سارا ملک باخبر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ مسلم لیگ نون نے ہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات پر ڈیلرز مارجن میں اضافے کی سمری منظور کر لی گئی۔
ECC کے اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات پر ڈیلرز مارجن میں اضافے کی سمری منظور کر لی گئی۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول پر ڈیلرز مارجن 3.91 سے بڑھا کر 4.90 روپے فی لیٹر کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیزل پر ڈیلر مارجن 3.30 سے بڑھا کر 4.13 روپے فی لیٹر کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول پر ڈیلرز مارجن 99 اور ڈیزل پر 83 پیسے فی لیٹر بڑھانے کی سفارش کی گئی تھی۔ 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 27 روپے 29 پیسے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ 1 لیٹر ڈیزل پر حکومت 33 روپے 38 پیسے ٹیکس وصول کر رہی ہے، جبکہ فی لیٹر پیٹرول پر 13 روپے 62 پیسے پیٹرولیم لیوی عائد ہے۔ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 34 پیسے GST بھی شامل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ریاض فتیانہ نے کہا ہے کہ کرپشن پاکستان تحریک انصاف کا رہنما کرے یا کوئی اور کرے، معافی نہیں ہوگی۔ میں نے حکومت یا کسی فرد کے خلاف بات نہیں کی۔ میرے حوالے سے 2 جگہوں پر انکوائری ہو رہی ہے، نتائج پر تبصرہ نہیں کرتا۔ ملک امین اور اسلم اور زرتار گل کے گلاسکو میں ہونے والے مبینہ جھگڑے کا الزام لگانے والے PTI رہنما ریاض فتیانہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا پیسہ ہو یا ڈونرز کا صحیح جگہ پر خرچ ہونا چاہیے۔ ریاض فتیانہ نے کہا کہ سارے خاندان کو بزنس کلاس میں لے جا کر بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرانا نہیں چاہیے۔ PTI رہنما نے کہا ہے کہ ابھی بھی مجھے کسی نے نہیں بلایا، وزیر اعظم بلائیں گے تو ضرور بتاؤں گا، میرا ان کے ساتھ ساتھی جھگڑا نہیں ہے۔ ریاض فتیانہ نے مزید کہا کہ گلاسکو کانفرنس میں قائد اعظم، وزیر اعظم کی تصویر ہونی چاہیے تھی، وہاں لکڑ پکڑ کی تصویر کی جگہ پاکستان کی سیاحتی مقامات کی تصویریں ہونی چاہیے تھی۔ وفاقی حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور آئی ووٹنگ سسٹم پر مکمل تعاون کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز کی زیر صدارت EVM سے متعلق بین الوزارتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں بابر امان، وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اور وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق شریک ہوئے۔ اجلاس میں آئندہ انتخابات میں EVM اور آئی ووٹنگ کے استعمال سے متعلق امور زیر غور لائے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز نے وفاقی حکومت کی جانب سے EVM اور آئی ووٹنگ پر الیکشن کمیشن سے مکمل تعاون کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی، مالی، اسٹوریج، ٹیسٹنگ لیب سمیت دیگر ضروریات پر بھی تعاون کیا جائے گا۔ شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم کی خواہش ہے آئندہ تمام الیکشن EVM اور آئی ووٹنگ پر ہوں۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جسے ہم حقیقت بنانا چاہتے ہیں۔ PIA کے ملازمین کی تنخواہوں میں 5 سال کے بعد اضافے کی منظوری کر لی گئی۔ PIA بورڈ نے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ PIA گروپ 1 تا 4 تنخواہوں میں 20% اضافہ کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گروپ 5 تا ڈائریکٹر کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا امکان ہے۔ CEO PIA ارشد ملک کا کہنا ہے کہ PIA کے ملازمین ادارے کا فخر ہیں۔ اس کے علاوہ PIA ملازمین کی تنخواہوں میں 5 سال بعد اضافہ کیا گیا۔ تنخواہوں میں اضافے پر PIA ملازمین نے خوشی کا اظہار کیا۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا ہے کہ بینظیر بھٹو جو چاروں صوبوں کو زنجیر دے کے گئی تھی، وہ آج بلاول بھٹو کے پاس اس کا آخری کنڈا ہے اور جو کھڑکھڑا رہا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حسان خاور نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کی گزشتہ روز کی شعلہ بیان تقریر اور سیاست کے پیچھے بے نامی اکاؤنٹس اور اربوں کی جائیدادیں ہیں۔ ان کے پاس ایسا کون سا الادین کا چراغ ہے جو یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ PP نے روٹی کپڑا اور مکان سے شروع ہونے والا سفر گندہ ہے پر دندہ ہے پر ختم کر دیا۔ ہینلے 133 میں آج ووٹوں کے لیے نوٹ چل رہے ہیں، PP اور نون لیگ ووٹ خرید رہی ہیں۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز آئی سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئی۔